بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں رضوان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جبلی ویوز ون۔ دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد یعنی ان کے دور خلافت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور عنانی حکومت آپ کے سپرد کی گئی۔ جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اسی دن حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت لی گئی۔ خلیفہ اول کی طرح آپ بھی اوصاف حمیدہ کے حامل تھے۔ سیرت، جہاد، استقلال اور صبر جیسی خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں۔ جو کہ روٹیاں کھاتے تھے، کچے دھاگے کا کپڑا وغیرہ پہنتے تھے۔ آپ نے بہت سی فتوحات کی اور بیشتر ممالک پر قابض ہو گئے۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ آپ مہاجرین اول میں سے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کو قبول کرنے سے اسلام کو تقویت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے رات میں گھوم پھر کر گشت کر کے نگرانی کی اور رات میں ہی خاص طور پر دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داری سنبھالتے اور لوگوں کی چھپ کر دیکھ بھال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب و دبدبہ کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ لوگوں پر رعب و دبدبہ کی وجہ سے اس قدر خوف طاری رہتا کہ انہوں نے راستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی ہیبت کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، تو ایک دن لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لائے، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قدم رکھتے تھے۔ وہیں بیٹھ کے حمد و ثنا کی بات فرمایا، لوگوں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ لوگ میری سختی کی وجہ سے ہیبت کھاتے ہیں اور میرے تشدد سے ڈرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سختی کرتے تھے، اسی طرح خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی سختی کرتے تھے۔ تو اس دور کا کیا حال ہوگا جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی خلیفہ اور امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جس نے بھی یہ کہا ہے سچ کہا ہے۔ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت خادم اور غلام رہتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ خدا کا شکر ہے، میں اس سلسلے میں سب سے سعید ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو میں اس وقت بھی خادم اور غلام کی حیثیت سے رہتا تھا، تو میری شدت و سختی ان کی نرمی میں مخلوط ہو جاتی تھی۔ میں بعض وقت تلوار کو نیام سے نکال لیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر اس کو واپس اندر کروا دیتے تھے۔ اب اس وقت میں تمہارا ذمہ دار اور خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، بس یاد رکھو اب میری شدت و سختی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، لیکن میری سختی صرف ظالموں اور مسلمانوں پر زیادتی کرنے والوں کے لیے ہے۔ میری ملاطفت و نرمی مسلمانوں، دیندار، معتدل لوگوں کے لیے اس کے مقابلے میں زیادہ رہے گی۔ میرا معاملہ اب یہ رہے گا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا تو اسے بلا کر اس کے ایک رخسار کو زمین پر رکھوں گا اور اس کے دوسرے رخسار پر اپنے پیر، یہاں تک کہ وہ اپنے ظلم کا اقرار کر لے۔ مزید فرمایا، اے لوگو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا خراج اور محصول خود نہ رکھوں بلکہ تمہاری ہی ضروریات میں خرچ کروں۔ میرے ذمہ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ میرا تو یہ حال ہے کہ جب میں تم لوگوں کو لشکر میں روانہ کرتا ہوں تو مجھے بحیثیت کفیل ذمہ داری کا احساس رہتا ہے، بلکہ یہ احساس اس وقت تک رہتا ہے جب تک تم لوگ صحیح و سالم واپس نہیں آ جاتے۔ بس میں آخر میں اپنے لیے اور تمہارے لیے خدا تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہے تاکہ رعایا کے حالات سے آگاہ ہو جائیں۔ آیا ان کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ اچانک آپ ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرے جس میں ایک بڑھیا زندگی بسر کر رہی تھی۔ بڑھیا نے کہا، اے فلاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آج کل عمر مدینہ میں ہیں
اور ملک شام سے خیریت سے واپس آ گئے ہیں۔ بڑھیا نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے اللہ کوئی صلہ نہ دے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بڑھیا نے اس قسم کا جواب شاید اس لیے دیا تھا کہ جس وقت عمر کو امیر المومنین بنایا گیا تھا ان کی طرف سے کوئی تعاون یا ہدیہ تحفہ بڑھیا کے پاس نہیں پہنچا تھا اور نقد خدمت درہم یا دینار کی ان کی طرف سے وصول ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر کو تمہارا حال معلوم نہیں ہو سکا اور یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ تم یہاں رہا کرتی ہو۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ واہ واہ سبحان اللہ، کسی کو امیر المومنین بنایا جائے وہ اس کی رعایا کی وسعت مشرق و مغرب تک کیوں نہ ہو، اسے اپنی رعایا کا حال معلوم نہ ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور یوں کہتے تھے ہائے عمر، تجھے اتنی بھی بیداری نہیں کہ تم بڑھیا کا خیال رکھ سکو، جزائے کہ ہر ایک شخص کا، تو بہت بڑا نادان ہے اور ہر آدمی تجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی تو عمر سے اپنی تنگی و مجبوری کتنے میں فروخت کرے گی، اس لیے کہ میں جہنم کے بنسبت یہاں زیادہ قابل رحم ہوں۔ ان دونوں میں یہ گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان دونوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ بس یہ سننا تھا کہ بڑھیا نے ندامت و افسوس سے ہاتھ کو سر میں مارا اور یوں کہا اب کیا ہوگا، تو نے تو امیر المومنین کو اس کے سامنے ہی بہت کچھ برا بھلا کہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا کچھ لکھنے کے لیے مانگا، لیکن نہ ملنے کی وجہ سے ایک گدڑی سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر یہ تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر نے فلاں بڑھیا کے شک و ظلم کو اس دن سے جس دن سے اسے والی بنایا گیا ہے 25 دینار میں اتنے یوم کے لیے خرید لیا ہے، اس لیے جو کچھ بھی یہ قیامت کے دن عمر کے بارے میں دعویٰ کرے گی عمر اس سے بری رہے گا۔ اس واقعے کے وقت حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر تھے۔ اتنے میں آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ تحریر اس کے سپرد کر دی اور یہ وصیت کی کہ جس وقت میں مر جاؤں اسے میرے کفن میں رکھ دیا جائے، اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس قسم کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے تاریخ کی بنیاد ڈالی۔ یہ اقدام غالباً 16 ہجری میں ہوا۔ اسی سال بیت المقدس کی فتح نصیب ہوئی۔ اسی سال سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقے فتح کرتے ہوئے مصر اور کوفہ تک پہنچ گئے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دفاتر اور شہروں کی تجویز رکھی اور اعلاء کلمت اللہ کی سرفرازی کے لیے قدم اٹھایا۔ آپ کے درے حجاج ابن یوسف کی تلوار سے زیادہ خوفناک تھے۔ روم و فارس کے بادشاہ آپ سے ہر وقت خائف رہتے تھے، اس کے باوجود آپ اسی طرح زندگی گزارتے تھے جیسے کہ آپ کا لباس و ذقتہ و بود و باش خلیفہ بننے سے پہلے تھی۔ رہائش میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سفر و حضر میں آپ تنہا چلتے، کسی نگہبان یا محافظ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ کے طرز رہائش میں منصب کی وجہ سے کوئی بھی تغیر نہ ہوا اور نہ کسی مسلمان سے سخت کلامی کی، نہ کسی کو حق بات کہنے سے روکا۔ آپ کے عدل و انصاف سے کوئی غریب و کمزور آدمی بھی مایوس نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی شریف آدمی آپ کے ظلم و زیادتی سے لالچ کرنے لگتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بارے میں ملامت گر کے ملامت کی بالکل پرواہ نہ کرتے، ہمیشہ اپنے آپ کو بیت المال کے بارے میں آپ مسلمانوں کی طرح سمجھا اور اپنے فریضہ کو مہاجرین کی طرح سمجھ کر انجام دیا۔ آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے لوگوں میں تمہاری مال کو یتیموں کی مال کی طرح سمجھتا ہوں، جیسے کہ مجھے یتیم کا والی بنایا گیا ہو۔ اگر میں مالدار ہوا تو پاک مال سے، اگر میں ضرورت پوری کی تو حلال کی کمائی سے کی۔ اس سے مرادی ہوتی تھی جو میسر آیا کھا لیا، پہن لیا، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے نہ کھایا اور نہ کمایا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت
عمر ابن خطاب کا تذکرہ کیا۔ جس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا تو زار قطار رونے لگے اور شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کا معاملہ فرمائے، آپ تو بس قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اس پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے حدود قائم کرتے، بلکہ حدود قائم کرنے میں کسی کی نکتہ چینیوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے پر حد قائم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی شہادت سن 23 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نامی شخص نے قتل کیا تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چکی بنانے کا کام لیتے تھے اور اس کے عوض 4 دراہم روزانہ اسے دیتے تھے۔ ایک دن ابو لولو کی ملاقات سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تو اس نے شکایت کی کہ مغیرہ میرے آقا نے مجھ پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، آپ ان سے گفتگو کر کے میرے کام اور ڈیوٹی کو ہلکا کرا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آقا کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اتنے میں ابو لولو کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کتنی تعجب کی بات ہے، عدل و انصاف آپ نے میرے علاوہ تمام دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ابو لولو فیروز اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تدبیریں کرنے لگا۔ ان کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے خنجر بنایا اور امیر المومنین کے گھات میں لگ گیا۔ ایک دن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے۔ عامر بن میمون کہتے ہیں کہ میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، میرے اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عبداللہ ابن عباس حائل تھے۔ اتنے میں آپ نے تکبیر کہی، تھوڑی دیر میں کیا سن رہا ہوں، جس وقت خنجر ان کو لگا تو کہنے لگے مجھ پر کتے نے حملہ کر دیا۔ وار کرنے کے بعد وہ کافر چھری لے کر بھاگا اور 2 دھارا خنجر جس کے دائیں بائیں سے گزرتا تو وہ لوگوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ خنجر تقریباً 13 آدمیوں کو لگا، جن میں سے 7 آدمی شہید ہو گئے، بعض نے 9 شمار کرائے ہیں۔ کسی مسلمان نے اس کے اوپر سے ایک چادر ڈال دی جس میں وہ الجھ گیا۔ جب اس قاتل نے یہ سمجھا کہ اب وہ پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود کو خنجر مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اسے نیک کاموں کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا۔ ابو لولو مجوسی غلام تھا، بعض لوگوں نے اسے نصرانی کہا ہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 14 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ زخمی ہونے کے بعد ایک دن اور ایک رات آپ زندہ رہے، پھر آپ کی رحلت ہو گئی۔ آپ کی عمر 63 سال کی ہوئی۔ اجازت لے کر آپ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق کی وفات ہو گئی تو زمین پہ اندھیرا چھا گیا۔ بچے کہنے لگے ہائے ماں، اب تو قیامت آ گئی۔ تو ماں جواب دیتی میرے بیٹا ایسا نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت